ایک یہ ایسی پلیٹ فارم ہے جیسے میں نے بتایا آج قائد اعظم بھی زندہ ہوتے تو وہ فری لانسنگ کر رہے ہوتے. السلام علیکم، میں ہوں شہزاد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں ASA TV حق سچ کی آواز کے ساتھ. ابھی میری ایک دوست ہے اس نے اپنی چوڑیاں تک بیچ دی سونے کی. اس نے 3-3.5 لاکھ روپے انویسٹ کیا، گھر کی چوڑیاں بیچ دی ہیں. اپنی چوڑی. اگر سچ بات کریں تو کوئی نہ کوئی FIA والے ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں جو ان کو آرام سے رستہ دیتے ہیں بھاگنے کا. میرا اس قوم کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے جو بھی 1 روپیہ بھی خرچ ہو کہیں پہ انویسٹ کر رہے ہو پہلے دیکھ لیں کہ کوئی لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اب تو ہر بندہ بڑے بڑے صحافی سیاستدان YouTube پہ آ رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ فیس بک پیج بنا لو، وہاں سے پیسہ کما لو، آپ فیس بک ریل سے پیسہ کما لو، انسٹاگرام ریل سے پیسہ کما لو. PSI اس کو پروموٹ کر رہا ہے، وسیم اکرم اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے اسکیم وہ ہو سکتا ہے، وسیم اکرم پروموٹ وہ کر رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں شہزاد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں ASA TV حق سچ کی آواز کے ساتھ. ابھی جو بہت بڑا اسکیم ہوا ہے وہ اس کے اوپر میں آج ایک ولاگ کرنے والا ہوں. جیسے فارسیج بہت بڑا جو ہے نا پاکستانی عوام کو چونا لگا کے چلا گیا. 87 ارب کا چونا لگایا گیا. پاکستانی عوام کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا تھا جیسے ہر سال یہ کوئی نئی ایکٹیویٹی لے کے آ جاتے ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکٹریس موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ ہے کیا چیز اور لوگ کیسے ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا تعارف کروائیے گا. جی میرا نام راؤ عدنان ہے. آئی ایم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اینڈ سوشل ایکٹیوسٹ. تو یہ جو جتنی بھی یہ چیزیں آتی ہیں یہ آن لائن کے سوشل میڈیا کی چیزیں ان کو ہم لوگ وہ کرتے ہیں نہ پروموٹ. ہماری کمپنی ہے سوشل میڈیا کی، تو وہاں پہ ہم لوگ نا یہ چیزیں پرووائڈ وہ کرتے ہیں. سو یہ چیزوں پہ میری گہری نظر وہ رہتی ہے. جتنے بھی آن لائن کمائی کے ذرائع ہیں وہ سب کو ہم بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں اور وہی میری ایکسپرٹیز ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا جیسے یہ ابھی مسئلہ بنا ہے یہ فاسٹیج ہے کیا چیز، تھوڑا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا بتائیں گے آپ. یہ ٹیمیں وہی ہیں، یہ صرف کمپنی کے نام چینج وہ ہوتے ہیں. اب یہ فورسز ابھی یہ دیکھو بی لو وہ آئی ہوئی ہے، اس کے چکر میں ابھی PSI اس کو پروموٹ کر رہا ہے، وسیم اکرم اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے اسکیم وہ ہو سکتا ہے، وسیم اکرم پروموٹ وہ کر رہا ہے. یہ ڈپینڈ نہیں کرتا. وسیم اکرم ایک سوشل وہ مطلب کہ وہ پرسن ہے، ایک وہ پلیئر ہے، وہ اس کو پیسے دو، آپ جس مرضی چیز کی پروموشن وہ کروا لو. کل کو اسکیم ہوگا تو آپ وسیم اکرم کو تو نہیں پکڑو گے یا یہ PSL کو تو نہیں پکڑو گے، یہ تو کروائیں گے. آگے آپ کی عقل ہے، دماغ ہے. تو یہ فورسز ایک جس طرح سے ہماری وہ جو ہوتی ہیں مطلب کہ جس طرح سے کرپٹو کرنسی ہو گئی، جس طرح سے اسی طرح یہ آئے تھے BU ایک یہ اپنا یہ اسی ٹائپ کی کمپنی ہے جس طرح کہ کرپٹو کرنسیز وغیرہ ہوتی. تو یہ اپنے آپ کو وہی کہہ کرتے ہیں کہ ہماری جو کوئن ہے یہ اگلے 10 سال میں بہت اوپر چلی جائے گی، وہ ہو جائے گی، انویسٹمنٹ کرو. تو یہاں پہ نا یہ مطلب کہ فورسز ایک کمپنی ہے، اس کے اندر ایک بندہ وہ ہوتا ہے، وہ کرتا ہے انویسٹمنٹ 3000 روپیز کی. یہ منیمم ہے، ویسے اس سے زیادہ بھی وہ لوگ کرواتے. ان کا جو مطلب کہ لوگوں کو پھنسانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ بندے کو وہ کہتے ہیں کہ ریفرل بناؤ نیچے. تو وہ بندہ جتنے بھی ریفرل بناتا جاتا ہے نا، ایک بندے کا اس کو 1500 میں ملتا جاتا ہے. آگے آگے جتنے بنائے گا وہ جو بندہ جو پہلا بندہ ہوتا ہے اس کے پاس پیسے اکٹھے ہوتے جائیں گے، وہ کمائی جائے گا. ان کی ٹیم ورک بن جاتا ہے. ٹیم اس کو کہتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ یا فارسیز یا جو بھی اس قسم کی ہے بڑی وہ آئی ہوئی ہیں، بھی عقل پہ بات ہے. تو یہ کس کو کہتے ہیں، یہ کبھی بند نہیں ہوں گی. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا مستقبل ہے، یہ ہے وہ ہے. جیسے کرپٹو میں آج ترقی ہوگی تو یہ بھی ہو جائے گی. اس طرح سے لوگوں کو نا دماغ کو معاف کر کے ان کے پاس بڑے ایکسپرٹ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں. وہ لوگ یہ لوگوں کو پاگل بنا لیتے ہیں اور وہ پھر لوگ کہتے ہیں یار کچھ کرنا تو ہے نہیں، 3000 روپے دینے ہیں، دے کے پڑیں گے. 3000 پہ تھوڑا سا منافع وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد تو وہ لوگ اسٹارٹ وہ ہو جاتے ہیں. آج 3 انویسٹ کیا، پیسہ آیا 5-10 ہزار روپیہ، اس کے بعد انہوں نے 25-30 ہزار. میں ایسی ابھی میری ایک دوست ہے اس نے اپنی چوڑیاں تک بیچ دی سونے کی. اس نے 3-3.5 لاکھ روپے انویسٹ کیا، گھر کی چوڑیاں بیچ دی ہیں، اپنی چوڑیاں بیچی سونے کی. 2.5-3 لاکھ روپے انویسٹ کیا اور اب وہ رو رہی ہے. اب وہ کل سے مجھ پاس کال میسیج آ رہے ہیں سر ہم اس طرح کس طرح سے بچیں. یہ ہے ان کا طریقہ واردات اور یہ ہے فارسیز. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ نام چینج وہ ہوگا. اب فارسیز پکڑی گئی ہے، پکڑنے کی بھاگ گئے ہیں ان کو لوٹ کے. کل کسی نئے نام سے آئیں گی، یہی کارروائی ڈالیں گی، نئے طریقے سے لوگوں کو پھنسائیں گے. اور یہ سلسلہ کب سے چلتا آ رہا ہے، میں خود اس کا وکٹم بن چکا ہوں ماضی کے اندر. اچھا سر مجھے بتائیے گا FIA کیا ایکشن لے گا ان کے خلاف؟ FIA اگر ایکشن لینا ہوتا تو یہ 6 مہینے سے کر رہے تو پہلے سے ہی FIA ایکشن لے لیتا. یہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس FIA کا سرٹیفکیٹ ہے. اسی چکر میں تو لوگ پھنس رہے ہیں. ہر کوئی دکھا دے کہ ہمارے پاس FIA کا سرٹیفکیٹ ہے. جب یہ چلے جائیں گے، پہلے ایک کمپنی جو تھی یہ ایڈ جاب فار یو، اسی نام سے ورک ٹو یہ ایڈز اپیئر، پتہ نہیں کتنی کمپنیاں آئی ہیں. ان کا FIA نے کیا جو کروڑوں روپے کما کے وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے. FIA کے اوپر نا ابھی نا جو ان کا سائبر کرائم ہے وہ کسی اور چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. جو سوشل جو ایشوز ہیں، جو وہ عوام کے ایشوز ہیں، وہ ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں. تو وہ چلے گئے. اب جو FIA ان کے پیچھے بھاگتی رہے گی یا ڈرامے کرتی رہیں گی.
اگر سچ بات کریں تو کوئی نہ کوئی ایف آئی اے والے ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں جو ان کو آرام سے رستہ دیتے ہیں بھاگنے کا. اتنے کچھ لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں, اتنا مال لے کے جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو بندہ ان کے اندر شامل ہوگا. یہ جو فارسیز کا جو چیئرمین بتایا جا رہا ہے وہ کینیا یا کسی باہر کے ملک کا بندہ ہے, تو یہ تو ہماری گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن ویسے بھی نہیں لے سکتی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا یہ لوگ کیسے ان کے جھانسے میں کیسے لوگ یہ پھنس جاتے ہیں؟ لوگ پھنس جاتے ہیں لالچ. ہماری قوم جو ہے ایک تو اس میں لالچ میں پھنستی ہے, اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ محنت نہ کرنی پڑے. ابھی جو پلیٹ فارم ہے جیسے یوٹیوب ہے, ویب سائٹ بنا لو, اپنی ویب سائٹ بنا کے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. یوٹیوب چینل بنا کے اب تو ہر بندہ بڑے بڑے صحافی سیاستدان یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فیس بک پیج بنا لو, وہاں سے پیسہ کما لو, آپ فیس بک ریل سے پیسہ کما لو, انسٹاگرام ریل سے پیسہ کما لو. آپ کے پاس ہزار جن وہ پلیٹ فارم ہے, مگر نہیں, کیونکہ وہاں پہ محنت کرنی پڑتی ہے, ہم نے وہ نہیں کرنا. عوام اس لیے پھنستی ہے کہ عوام آسان کام مانگتی ہے. یہ کہتے ہیں گھر بیٹھے لاکھوں کماؤ, یہ چیز یہ کہتے ہیں, اور کچھ کرو بھی نہ. مطلب یہ کیسے پاسبل ہے؟ پہلے تو وہ روزی آپ کی حلال ہے یا حرام, اس پہ بحث کر لو جس کے لیے آپ نے کوشش ہی نہیں کی. پھر یہ کہتے ہیں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, ہم نے پیسہ لگایا, آگے کمپنیوں میں لگے گا, کل کے ہمارا پیسہ آتا ہے, اس کو یہ کور کر لیتے ہیں. مگر جب وہ 3,000 کے بدلے میں 6,000 دے دیتے ہیں, پھر 9 کے بدلے میں 12 بھی دیتے ہیں, 18 بھی دے دیتے ہیں, پھر وہ لالچ جو ہے ان کا وہ 1,80,000 نکلوا لیتے ہیں اس سے. اور لالچ بڑھتا جاتا ہے اور وہ لوگ انویسٹمنٹ اور لوگوں کو پھنسانا شروع کر دیتے ہیں. لوگ 3,000 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ابھی وہ لڑکی کی میں نے مثال دی, ایسے بہت مثالیں ہیں. وہ 3,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے, 3 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. ایسے ذہن کو یہ لوگ معاف کر لیتے ہیں لالچ کے اندر لے کے آ کے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے, اس طرح پھنستے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیے گا ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ مطلب کہ ہر سال کوئی نئی کمپنی آ جاتی ہے, کہ نئی نام سے آ جاتی ہیں. ابھی بھی ہیں, مطلب کہ ابھی یہ فارسی چلی گئی, ابھی بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. ابھی لوگ بیٹھے, پتہ نہیں چلتا ان کا دفتر ہے کہاں پہ, کیا کام کرتے ہیں, یا ہمارا جو آپ کا پیسہ لگ رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ آپ جو پیسہ دے رہے ہیں آپ کو کیا پتہ وہ کس کام میں لگا رہے ہیں, کل کو آپ بھی پھنس جاؤ. پہلے تو یہ سوچنا چاہیے. مگر عوام کو عوام کو اپنے پیسے سے مطلب ہے, محنت نہ کرنی پڑے. ان کا حال یہی ہے کہ لالچ سے نکلیں. جو ریئل پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ آئیں, عوام کام وہ کریں. ریئل پلیٹ فارم پہ ابھی آگے کام ہی آن لائن ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن کام فراڈ ہے, لوگوں کی اپنی سمجھ ہے نہیں. جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے نہیں ہیں, جہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہوتی وہاں پہ آپ ٹھوک کے پیسہ لگاتے ہیں. دس از رانگ. پھر تو آپ کے اربوں لاکھوں کروڑوں, ویسے تو کہتے ہیں مہنگائی بہت, اور یہاں 87 ارب روپے دے دیے اس کو. اچھا سر آخری پیغام اس قوم کے لیے کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میرا اس قوم کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے جو بھی 1 روپیہ بھی خرچ رہے ہو, کہیں پہ انویسٹ کر رہے ہو, پہلے دیکھ لیں کہ کوئی لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اس کام کا فیوچر کیا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ان کے چکر میں نہ پڑیں. اگر کرپٹو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے مگر وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. آپ یہ امیزون بھی سیکھنا پڑتا ہے. ہر چیز ہے وہ آپ کو محنت کرنے کے بعد, محنت کے بغیر کوئی چیز آپ کو نہیں ملنے والی. اور اگر محنت کے بغیر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے تو سمجھے اس میں کچھ نہ کوئی گڑبڑ ہے. اور ان کمپنیوں یہ 6 سال سے 10 سال سے چل رہی ہیں, لوگوں کو لوٹ رہی ہیں, مگر لوگ سیکھ نہیں رہے. وہ کہتے ہیں وہ پرانی تھی, یہ اچھی ہے. ان کے پاس موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں, یہ ذہن کو جیم کر لیتے ہیں, یہ ایسے باتیں بتاتے ہیں, ایسے لالچ دیتے ہیں, سہانے خواب, گاڑیوں کے, یہ فورن ٹرپ, یہ ہر چیز, اور وہ آپ کو مال بھی دکھاتے ہیں. ان کے پاس سارے سیٹ اپ, جب یہ آتے ہیں سیٹ اپ لے کے آتے ہیں, تو خدا را ان چیزوں پہ جن کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, جن کا مالک پاکستان میں نہیں بیٹھا ہوا, یا جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے صحیح سے, بس آپ نے لوگوں کو سنا 3,000 ریفرل بنائی جاؤ, یہ ریفرل والے چکر میں کبھی نہ پڑے. جہاں پہ بھی ریفرل وہ آ گیا, اب کب تک ریفرل بناتے رہو گے؟ اب اس میں ایک ان لوگوں کے لیے میں پیغام دوں گا جو لوگوں کو مطلب اس کام میں لے کے آتے ہیں. آپ تو بڑا گاڑیاں لے لیتے ہو, مگر آپ کو نہیں پتہ وہ غریب بندہ جس نے قرضہ اٹھا کے, جس نے پتہ نہیں کس طرح سے چیزیں بیچ کے وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. آپ کو تو ریفرل مل جاتے ہیں, آپ تو وہ کار بھی لے لیتے ہیں, آپ تو بڑا کچھ لے لیتے ہیں. پیچھے ان کی فیملیز کا کیا حال ہوتا ہے, اور وہ کتنے سالوں تک اس گڑھے کے اندر پھنسے رہتے ہیں, اس کنویں کے اندر پھنسے وہ رہتے ہیں. اس کا آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے. تو خدا کا خوف کھائیں, لوگوں کو ان ریفرلوں کے چکر سے نکال دو, ان ریفرلوں کے چکر میں نہ پھنساؤ. یہ آپ کو آخرت میں جا کے بھی حساب دینا پڑے گا, اور یہ حرام کی کمائی کا ابھی بھی حساب دینا پڑے گا. فار سیلز پہ 87 ارب ڈبونے والے لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ ریئل ارننگ کی سائڈ پہ آؤ, اسکلز سیکھو. کتنی اسکل ہے مارکیٹ کے اندر, ویب سائٹ سیکھ لو, یوٹیوب چینل سیکھ لو. اب اتنے سوشل میڈیا ریئل ہے, جتنے بڑے بڑے انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, اتنے ہیں, تو وہاں پہ کیوں نہیں آتا؟ کیوں اپنے آپ کو لٹوانا ہے, اپنے خاندان کو مطلب کہ یہ پرابلم میں ڈالنا ہے؟ اچھا عدنان صاحب ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارا پڑوسی ملک ہے ہندوستان, وہاں پہ یوٹیوبرز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کی ہیلپ کی جاتی ہے, ان کو ٹیکسز کی بھرمار نہیں کی جاتی. کیا پاکستان میں آنے والی حکومت اس کے بارے میں سوچے گی؟ اب ہر بندہ یوٹیوب کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم کسی جلسے جلوس میں جاتے ہیں تو بے تحاشا یوٹیوبر نظر آتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ کہ مستقبل ہے یوٹیوبرز کا؟
ابھی آپ کے ملک میں جو ڈالرز بھی آ رہے ہیں نا وہ صرف یہ فری لانسر لے کے آ رہے ہیں. آج کسی نے لگایا تھا اگر آج قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ آج فری لانسنگ وہ کر رہے ہوتے اس ملک کے اندر, اور کچھ تو ہے ہی نہیں. اور فری لانسنگ سے کنٹری کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, آپ کے ڈالر آ رہے ہیں, مطلب آپ کے روپے کی قدر بڑھ رہی ہے. آپ کا بالکل بہترین سوال ہے کہ حکومتوں کو ایسا سوچنا چاہیے, مگر وہ تب سوچیں جب آپ کا آئی ٹی کا منسٹر کوئی ایسا ہے جس کو آئی ٹی کا پتہ ہو. لاسٹ ٹائم جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ ایم کیو ایم والا لگایا ہوا تھا, اس کو کچھ آئی ٹی کا نہیں پتہ تھا. اب جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ان لوگوں نے فضل الرحمان کے بیٹے کو لگایا, اس کو آئی ٹی کا کچھ نہیں پتہ, صرف وزیر اس لیے لگا کیونکہ کوٹا پورا کرنا ہے, گاڑی شاڑی مل جاتی ہے, عیاشی ہے, اپنی ہر چیز تیل شیل فری مل جاتا ہے. عوام کا کوئی نہیں سوچتا. اب جب آپ نے سوال کیا پڑوسی ملک میں یونین ہے یوٹیوبرز کی, آپ یہ گورنمنٹ کو چھوڑیں, سارے یوٹیوبر سوشل میڈیا فری لانسر اکٹھے ہوں, ایک پلیٹ فارم بنائیں, یونین بنائیں, لاہور میں میٹنگ کریں جیسے کہ یہ بھارتی کرتے ہیں, باہر کے ملک والے اکٹھے ہوتے ہیں. سارے یوٹیوبر فری لانسر ایک جگہ بیٹھیں, اکٹھے ہوں, اپنے فیصلے کریں کہ ہم نے اپنی یونین بنا کے, اب ان کی یونین نہیں ہے, باہر کے ملکوں میں یونین ہے, تو یہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں ایک ٹیبل پہ اور اپنے فیصلے خود کریں اور جا کے حکومت کے سامنے احتجاج کریں گے ہمارے اوپر سے ٹیکس ہٹاؤ اور ہمیں یہ سہولیات پرووائڈ کرو, اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا کیا دیں گے. صرف آپ کا پے پال وہ آ جائے تو آپ کی جو 1 کروڑ یوتھ ہے اس کی پرابلم ساری ختم. یعنی کہ اگر ہمیں سہولتیں دی جائیں پاکستانی حکومت کو بھی بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ ڈالر پاکستان میں آ سکتے ہیں نا, آ سکتا ہے. اور روپے کی جو آپ کا روپیہ گرا ہوا ہے وہ آپ کا چڑھ سکتا ہے, آپ کی اکانومی جو گری ہوئی وہ چڑھ سکتی ہے. انڈیا کی جو اکانومی آج اوپر ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ فری لانسرز کو سہولت دیتے ہیں. آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں گھر بیٹھ کے مگر محنت کر کے, ٹھیک ہے, اور اپنا کام کر کے. لیپ ٹاپ سے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. اب یہ آپ کی سمجھ بوجھ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا پلیٹ فارم چوز وہ کرتے ہو کام کرنے کے واسطے. تو گورنمنٹ کو اگر اس پہ توجہ دے گی تو ظاہری بات ہے ہمارے ملک ایک یہ ایسی پلیٹ فارم ہے, جیسے میں نے بتایا آج قائد اعظم بھی زندہ ہوتے تو وہ فری لانسنگ کر رہے ہوتے, جس سے ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے, جو تباہ حال وہ اکانومی ہے, اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. ہوپ سو کہ آنے والی حکومت کا آپ نے پوچھا وہ بالکل اس پہ غور کرے گی, اور اس کے کیونکہ یہی ایک حل ہے ہماری بدحالی اور جو گندی ہماری اس وقت معیشت ہے. قرضے لینے سے اچھا ہے, سود لینے سے اچھا ہے کہ آپ اپنی یوتھ کو ایک مشن دو, ٹارگٹ دو, تو جس پہ وہ چل کے وہ بھی خوشحال ہوں اور اپنے ملک کو بھی خوشحال کریں. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی ابھی ہم بات کرتے فورس سے, جیسے ہر سال پاکستانی عوام کو لوٹا جاتا ہے, تو خدا را ہوش کے ناخن لیں, ایسی ایکٹیویٹیز سے دور رہیں, محنت کریں, محنت کر کے پیسہ کمائیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے حق سچ کی آواز کے ساتھ. مجھے دے اجازت, اور خاص طور پہ اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ کومنٹ باکس بات کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.